الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اور جب ان کے پاس امن یا ڈر اور خوف کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو اچھال دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو رسول اور صاحب امر کی طرف لوٹاتے تو ان میں وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ اس کا کھوج لگا لیتے۔ اور یاد رکھو اگر اللہ کا فضل اور اس کی تم پر رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چلتے سوائے کم لوگوں کے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شیطان اور اس کی چالوں میں جو تفصیل ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ تو بے شمار چیزیں ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی سے مطابقت رکھنے والی بے شمار ایسی باتیں ہیں جن میں شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ہم نوا پیدا کرتا جاتا ہے، پھر اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی اس کے مشن کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ کی قسم ہے جسے افواہ کہتے ہیں، یہ افواہ سازی، یعنی بات کو سمجھنے، سوچنے اور جانچنے کے بغیر ہی کر دینا، اچھال دینا، اس کو ہوا دینا۔ اس وقت کی عام زبان میں عربی کے ہاں شائع یا شائعات، اور ہم بھی اس کو افواہ کے نام سے، یعنی بے پر کی اڑا دینا، کوئی حقیقت نہ ہو، بس کر دینا، اس کے اثرات سے بے خبر ہو کر جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی، یا اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، شیطان یہ کام ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، مگر اس وقت اس کو وہ کام کرنے بڑے آسان ہو گئے۔ جس قدر ہم اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، دراصل ہم شیطان کے راستوں کو آسان بنا رہے ہیں اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسلام کی تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات ہو گزرے کہ جس کو پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جو پیغمبر اور صالحین تھے، اس سے بہتر مخلوق کوئی نہیں ہے، وہ بھی اس طرح کے معاملات میں وقتی طور پر پریشان ہو گئے اور ان کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کی تہ کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے کہ افواہیں اور بے تکی باتوں پر لوگوں کا انحصار کر لینا اور اس کو پھیلا دینا، یہ نیک لوگوں کے لیے بھی تشویش کا سبب بنا اور ان کو بھی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس میں بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو منافقین جو کچھ کرتے تھے یا شیطان منافقین کے ذریعے جو کچھ کرواتا تھا، ان میں سے ایک کام یہ تھا اور یہ جھوٹ تھا، یہ افواہ سازی تھی کہ ایسی باتیں پھیلاؤ، عام کرو جس سے لوگوں کو پتہ نہ چلے لیکن ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ ان میں سے ایک بات کا تذکرہ یا اس کا خلاصہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کوئی لشکر بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دستے روانہ کرتے رہتے تھے، وہاں سے اچھی بری خبریں یعنی کامیابی اور ناکامی کی باتیں وہ تو ہوتی رہتی، لیکن ان کو اس انداز سے اچھالنا کہ اب یہ گئے، اب ان کے سامنے جو قوت آ رہی ہے یہ ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ اس کو ہوا دے کر پیش کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، پھیلا دو۔ یہ اذاعو جو ہے اسی سے یہ لفظ میڈیا، یہ میڈیا، یہ اسپیکر اور اس کی جنس کی جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں سے ہی نکلی۔ اذاعوا به، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چاہیے کیا تھا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،
وہ رسول اور پھر صاحب امر معاملے کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی طرف بات کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے، ان کی طرف منتقل کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے، آپ کیا تجویز فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی کیجیے۔ نہ یہ کہ ہر بندہ اپنی رائے دینا شروع کر دے اور پھر وہ اپنی رائے دیتا ہی نہیں، اپنی رائے پر قائم رہ کر دوسروں کو بھی جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ میری رائے کو تسلیم کرو۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، استنباط کریں، حل نکالیں، تفحص، جستجو، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ یعنی حقیقت کے اندر یہ معاملہ کیا ہے، جو خبر آئی ہے وہ خبر پہنچانے والے کیسے ہیں، پھر اس خبر کے اثرات کیا ہوں گے، کن نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ افواہ سازی کا جرم جو کرتے رہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی عذاب اور اللہ کی گرفت میں نہیں آئے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا، ورنہ وہ شیطان کے راستے پر اس تعداد میں جو ہے وہ چل پڑتے کہ بچنے والے کام ہی لوگ ہوتے، اور بہت تھوڑی باتیں ہوتی جن سے آپ بچ سکتے، ورنہ یہ افواہ سازی لے گزرتی آپ کو۔ غزوہ تبوک کے حوالہ سے کچھ لوگوں نے بہانے کیے، وہ بھی منافق تھے، اگرچہ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، ان کے عذر بھی معقول تھے، لیکن جن کا جی نہیں چاہتا تھا انہوں نے بھی بہانے ڈھونڈنا جو ہے وہ شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس طرز عمل کے حوالہ سے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، اے نبی پریشان نہ ہو، یہ آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو کوئی تیاری کرتے، گھوڑے تیار کرتے، سامان جو ہے وہ تیار کرتے، اسباب جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے اور پھر اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، لیکن فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، یہ بدطینت لوگ اگر تمہارے ساتھ شامل بھی ہو جاتے تو افواہیں پھیلاتے، یہ کہانیاں گھڑتے، اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے تمہارے لیے فتنے پیدا کر دیتے، وفیکم سماعون لہم، پھر ان فتنہ ساز لوگوں کی باتوں کو کچھ سننے والے، بڑے دھیان سے سننے والے بھی ہوتے، بھائی یہ کیا بات ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان کی بھی بات سنو۔ اور پھر اب اس تفصیل کی بجائے اگر اسلام کی تاریخ میں وہ دیکھیں، صرف اسلام کی تاریخ ہی نہیں، یہ احادیث کی سب کتابوں کے اندر، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ افواہیں جو ہیں یہ کسی اور گھرانے پر جو ہے وہ انہوں نے نقب نہیں لگایا، ان کے حملے کسی اور عام شخص پر نہیں ہوئے، ایک وقت آ گیا کہ خود اللہ کے رسول کا گھرانہ ان افواہوں کی زد میں آ گیا۔ غزوہ بنی مصطلق کے اندر ہماری ماں ام المؤمنین زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، وہ اپنے کسی معاملے کی وجہ سے اس غزوے میں اپنا ہار تلاش کرتے ہوئے پیچھے رہ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ پیچھے رہ جانے والا شخص جو سامان جو ہے وہ دیکھتے صحابی تھے، ان کے اونٹ پر سوار ہو کر اور وہ ان کی اونٹ کی نکیل کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے آگے پہنچا مدینے میں، تو فتنہ باز اور افواہ ساز لوگوں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہاتھ آیا ہے، آج ہم بدلے لیں گے اس نبی سے، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے۔ اور ان بدبختوں نے، بد نصیبوں نے کچھ نہ سوچا کہ ہم اپنی زبانوں سے کیا کر رہے ہیں، اذ تلقونہ بألسنتکم، لگے زبان درازی کرنے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور پھر دل میں یہ بات کہتے ہیں حالانکہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں، حقیقت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے، مگر جو کچھ انہوں نے کہا تم نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم،
اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت اس جرم کی وجہ سے، یہ افواہوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اگر آسمان سے عذاب نازل کر دیتا تو کوئی بعید بات نہیں تھی، ہو گزرتا یہ نشان مٹا دیتا اللہ تعالیٰ کہ تم نے پیغمبر کے گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ پاک باز عورت جس کو چند دنوں کے بعد جب حضور کا رویہ بدلے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول اس کا حصہ بن گئے، پتہ نہیں ہے اب میں کیا کروں، کس کو صفائی دوں، کیسے جا کر بتاؤں کہ عائشہ اس طرح کی نہیں ہے۔ بس اللہ کا حکم تھا۔ ادھر وہ ماں کہتی ہے کہ صورتحال یہ تھی، پہلے تو میں روتی رہتی دن رات، ایک وقت ایسا آ گیا میرے آنسو خشک ہو گئے، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے پاس جاتی، وہ کہتے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ مگر میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بتانا ہے کہ یہ افواہیں، ان کی زد میں عام بندے نہیں آتے، بڑے بڑے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پیغمبر بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہیں حضور تو میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، مگر میں قربان جاؤں اس مالک کی، اس اللہ رب العزت کی جس نے میری صداقت کے لیے، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کی صداقت کے لیے اللہ کلام کرنا شروع کر دے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ وہ کہتی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ کوئی صفائی آ جائے گی، اللہ کے رسول مطمئن ہو جائیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے قرآن بنا کر میری طہارت اور میری پاکیزگی اور عفت کا اعلان کرنا ہے۔ وہ قرآن جس کو قیامت تک لوگ دہراتے رہیں گے کہ عائشہ پر جو الزام لگایا گیا، افواہوں کے نتیجہ میں جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، جو جس نے کیا ہے وہ بھگتے گا۔ اس شر کے اندر بھی اللہ نے خیر رکھ دی۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں یہ افواہ سازی کتنی بری چیز ہے۔ بس اب آخر میں ذرا سوچنا ہمیں یہ ہے، ان واقعات کی روشنی میں، اس ابتدائی اور تمہید کے بعد، ان اصولوں کے بعد ہم کہاں کھڑے؟ آج کا مسلمان کہاں کھڑا؟ آج وہ اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ کون سا کام کر رہا ہے؟ آج ایک آلہ، آج ایک بندر کے ہاتھ کے اندر ماچس ہے، اس کی ڈبیا اس کے پاس موجود ہے، وہ موبائل کے نام سے خبر کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ، ایک سے دوسرے تک بات پہنچانے کا ایک طریقہ، اس کو اس قدر عام کر دیا گیا اور اس کے اندر وہ کچھ شامل کر دیا گیا جس میں اجتماعیت تو دور کی بات ہے، بندہ بندہ اس کا حصہ بن گیا ہے۔ اور آج ہماری نئی نسل اس نشے کا شکار ہو چکی ہے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتی مگر اس موبائل کو استعمال کرنا، اور پھر سوشل میڈیا کے نام پر اپنے آپ کو دانا ثابت کرنا، اور پھر اپنے بارے میں یہ گمان اور خیال پیدا کر لینا کہ میں جو ہے وہ بہت سمجھدار آدمی ہوں، میرے ایک کلک کے ذریعے پوری دنیا میری طرف مائل ہو جاتی ہے، میرا ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اپنی حقیقتیں بدل بدل کر ہمارے نوجوان آج چوکوں میں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں کی تنہائی کے اندر ان کے اعمال کیا ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کہاں چلی گئی ہے یہ منافقوں کا کام تھا جو ہماری نسلیں کر رہی ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی تو اس دنیا سے چلا گیا، مگر شیطان نے اس طرح کے عبداللہ بن ابی وہ کروڑوں پیدا کر دیے، وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک خبر آئی ہے، پتہ نہیں کس نے دی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، بس اس کا خیال ہے کہ وہ خبر جو آئی ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیسی بد نصیبی ہے جس قوم کے بچے کسی بات کو پھیلانے میں صرف یہ دیکھیں کہ میرے پاس خبر آ گئی ہے، اور اس خبر کے بارے میں کوئی علم کسی طرح کا ان کو نہیں ہے، وہ دین کی بات ہو، وہ دنیا کی بات ہو، وہ سیاست کے حوالے سے کوئی خبر ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیاسی معاملات کے اندر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی تبدیلی آج کل اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو بڑا سپر پاور خیال کرتا ہے، وہاں 75% سے زیادہ لوگ ان جھوٹی افواہوں پر وہ کان دھرتے ہوئے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ 75% لوگ، ہم تو سارے ہی اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا جو تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ یہ شیطان کا حملہ ہے،
یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانیاں ہیں، پھر کیا ہے، قبول کر لیں؟ نہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کر، اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ بڑی دور کی سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا سب کچھ یہی ہے، ہم تو گئے، برباد ہوئے، مگر چھوڑیں گے دوسروں کو بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑا حملہ ہے، مگر بدنصیبی ہے، بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس حملے کا شکار ہو گئے اور ہو رہے ہیں، بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آج انسان کی پرائیویسی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے وہ آلہ تیرے ہاتھ میں دیے ان کو پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ آخر شریعت جو ہے وہ ایسے معاملات میں، یہ تو ایک مثال ہے، ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ ان میں سے پہلی بات دیکھو، یہ میڈیا کا یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو وسیلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور مسلمان کے لیے جھوٹ، ایمان اور جھوٹ یہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانا ولا کذابا، مومن لعن طعن کرنے والا اور کذاب اور جھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن اس طرح کا نہیں ہوتا، ایمان بھی ہو اور پھر کذاب بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ مگر خود ذرا دیکھیں، آپ کا مومن اور مومن کی اولاد وہ کیا بن رہی ہے، اسے نہیں پتہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کے سچ یا جھوٹ کو پرکھنا ہو، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تو دیکھ لو کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے یا نہیں۔ اگر وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے، بس اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ جھوٹا آدمی وہی ہوتا ہے، سنی ہے کوئی بات، آگے پھیلا دی، اس کو نہیں پتا کہ یار اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میں تو سمجھ نہیں سکتا۔ متعلقہ لوگ جو صاحب علم ہیں، صاحب فن ہیں، اس چیز کو جاننے والے ہیں، میں ان سے پوچھوں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اللہ رسول کی کوئی بات بھی بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچاتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پتہ تو کر لو یہ اللہ رسول کی بات ہے بھی یا نہیں۔ آج دشمن نے کس طرح حملہ کیا ہے آزادی کے نام پر، اس اصل قرآن کے مقابلہ میں قرآن کی آیتیں بنا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر جتنی موضوع جعلی حدیثیں ہوتی ہیں وہی اتنی وائرل ہوتی ہیں، عام کی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ائمہ محدثین تو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پہنچاتا ہے، اس کو محدث نہیں کہا جا سکتا، حدیثیں بیان کرنے والے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ میں اور آپ اور ہماری اولادیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس پر؟ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جھوٹ سے بچا لیں۔ اس تخمینے لگانے والی قوم، ظن پر جو ہے وہ زندگی گزارنے والی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس نے کہا یہ بات تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا خیال ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں، یعنی اپنے خیال کو اصول بنا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ظن سازی سے بچو، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں بیٹھے ہوئے؟ دوسرے کی عزت کو اچھالنا گھر میں بیٹھ کر کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اس کو چلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ فیک طریقہ اس کو اختیار کر کے کسی کی عزت کو بھی آپ اچھال دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لا تؤذوا المسلم، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیفیں نہ پہنچاؤ، لا تتبعوا عوراتہم، ان کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے خفیہ معاملات کو عام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ومن یتبع عوراتہم یتبع اللہ عوراتہم، اور یاد رکھو جو ومن یتبع عورات المسلم اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا، اس کے پردے کو فاش کرے گا، اس کا اگر کوئی عیب بھی ہے وہ بھی اچھال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے کیا کہا ہمیں؟ ومن یتبع اللہ عوراتہ یفضحہ، پھر اللہ رب العزت اس کے پردوں کو چاک کر دے گا، اسے نہیں پتا
وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے کتنے گناہ ہیں، کیا کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا کر دے گا، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، خواہ وہ گھر کی تنہائی کے اندر کسی گہرائی میں کیوں نہ بیٹھا، چھپا بیٹھا ہو کہ یہاں کون دیکھتا ہے، کسی بیسمنٹ میں بیٹھا ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے یفزا، جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را اس زن سازی سے بچو، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صدیق بناؤ، ورنہ یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف اتنے گہرائی میں لے جائے، یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس جھوٹ کی وجہ سے جو آپ جو ہے وہ وقت گزاری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ وقت گزاری ہے جی، کوئی بات نہیں، کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہے، یہی وقت پاس کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کر رہے ہیں، جھوٹ کو پھیلا دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عام جہنم میں نہیں، جہنم کی اتنی گہرائی میں ہوگا جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کی دوری ہے وہ جہنم میں دھستا جائے گا، اس کو اندازہ ہی نہیں۔ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات بندہ زبان سے نکال لیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ پرواہ نہیں کرتا، معمولی بات ہے، فرمایا یہوی بہا فی النار، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کا حصہ بنا رہا ہوتا۔ یہ کوئی ایک بات نہیں میرے بھائیوں، یہ خیانت ہے، یہ وہ بدچلنی ہے، یہ وہ بدچلن عمل ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے تہس نہس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرو، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اسلام ہمارے لیے بڑی رہنمائی کرتا ہے، بس ایمان پر انسان قائم ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے اور اپنے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرے، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نئی آنے والی شیطانی چالوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اور اپنے اولاد کی حفاظت کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر